أن سيدنا ولذكر الله أكبر. فيا أيها المؤمنون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم مقابر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المؤمنون واتقوا الله، فإن التقوى ملاذ الحسنات، فعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو لوگ اپنے خالق کو اور مالک کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ان سب باتوں سے ان لوگوں کو تجارت، لین دین، خرید و فروخت، کوئی یہ چیزیں بیچ میں نہیں آتی اللہ کے ذکر کے اور نماز قائم کرنے کے لیے عائد نہیں بنتی۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے خرید و فروخت اور تجارت اور لین دین یہ روکتی نہیں ہے، غفلت میں مبتلا نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ تجارت کر رہے ہوں تب، کاروبار کر رہے ہوں تب، یا اپنی کسانی میں مشغول ہوں، کھیتی میں مشغول ہوں تب، یا کوئی سے بھی کام میں لگے ہوئے ہوں تب، وہ ہر وقت اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہونے پر وہ نماز قائم کرنے میں لگ جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات کیوں ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں تعریف ان لوگوں کی فرمائی جا رہی ہے؟ فرمایا یخافون یوما، وہ ایسے دن سے خوف میں رہتے ہیں، ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کے دل پلٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ وہ حساب کا دن ہوگا، وہ حشر کا دن ہوگا، اس دن سے وہ کانپتے رہتے ہیں، خوف ہے انہیں اس دن کا، اس لیے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اور ان کا کاموں میں مشغول لینا اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہر انسان ایک بے چین ہے اور ہر انسان ایک سکون کی تلاش میں ہے کہ اسے وہ سکون مل جائے، اسے زندگی کا سکون حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیے، مال و دولت کا جمع ہو جانا، دولت کا مل جانا، روپے کا اور پیسے کا مل جانا، ان سب چیزوں سے سکون کو خریدا نہیں جا سکتا۔ سکون ان چیزوں میں نہیں ملا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ ایمان کی حالت میں، شرط ہے ایمان کی حالت میں جس نے بھی عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، چاہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں ہم سکون دے دیا کرتے ہیں۔ اور یہ سکون وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو مال و دولت سے نہیں ملا کرتی ہے، جو روپیے
کی طرف سے وہ سکون کی دولت انسانوں کو میسر ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. اور وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں قائم کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے. مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دے دیا کرتا ہے. ان لوگوں کو یہ سکون کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں صاف کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوا کرتا ہے. آج ہر انسان متلاشی ہے، ہر انسان فکر مند ہے سکون کا، بے چین ہے. گھر گھر ایک اس کی بے چینی کی کیفیت میں گھر کے افراد مبتلا ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز کی فکر میں ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے مجھے سکون حاصل ہو جائے، جس سے مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے کہ جب تک ہم اور آپ نمازوں کی طرف نہیں آئیں گے، نمازوں کی پابندی کی طرف نہیں آئیں گے، ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال اور ہم اور آپ جب تک نمازوں کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک سکون حاصل نہیں ہوگا. سکون کے ذرائع جو مشروع ذرائع ہیں، مشروع ذریعے ہیں، وہ یہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازیں مرد کے لیے مسجد میں ہیں، مسجدوں میں فرض نمازیں ادا کریں، اور نوافل نماز ادا کرنا اور سنن رواتب ادا کرنا جو سنتیں ہیں وہ مسجد کے مقابلے میں گھروں پر نماز پڑھنا یعنی نفل نماز اور سنت نماز، اس کی زیادہ فضیلت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو نمازوں سے مزین رکھا کرو، نمازوں سے آراستہ اور بے راستہ رکھا کرو، یعنی نفل نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لیں، قبرستان مت بنا لیں. آج اسی لیے کہ ہم پہلے تو نماز ادا کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اپنی نمازوں کا کچھ حصہ یعنی فرض نمازوں کے بعد جو حصہ ہے اس حصے کو اپنے گھروں میں ادا نہیں کرتے. اگر ہم اپنے گھروں میں ادا کریں گے تو اس کے بہت سے فائدے، بہت سے فوائد نظر آئیں گے، بہت سے فائدے نظر آئیں گے. گھروں میں سکون، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکت آئے گی، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں نمازی بنے گی. بچہ وہی کرتا ہے جو کہ ماں باپ کرتے ہیں، بچہ اسی کی نقل اتارتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں. اگر آپ گھروں میں نماز ادا کریں گے، اپنی نسلوں کے سامنے نماز ادا کریں گے، اپنے بچوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، مصلی بچھائیں گے، وضو کریں گے، آپ نیت باندھیں گے، بچہ وہی نقل کرے گا جو آپ کر رہے ہوں گے. بچہ آپ کی بغل میں آئے گا، برابر میں آئے گا، اور وہ بھی ویسی ہی نیت باندھے گا، آپ کو دیکھ کر وضو کرے گا. آپ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھائے گا، آپ کی برابر کھڑا ہوگا، آپ کی جیسے آپ کر رہے ہوں گے. رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جائے گا، ویسے ہی نقل کرے گا. جب آپ نماز گھروں میں پڑھیں گے بچہ آپ کا نمازی بنے گا، آپ کی اولاد نمازی بنے گی. سب سے بڑا فائدہ. پھر سب سے اہم ذریعہ جو سکون کا ہے وہ یہ کہ اپنے گھروں کو نمازوں سے آراستہ کرو، مزین کرو، سکون نازل ہوگا، سکینت نازل ہوگی. اور دوسرا اہم ذریعہ گھروں میں سکون کا، گھروں کی آفتوں کے دور ہونے کا اور گھروں کی پریشانیاں اور الجھنیں دور ہونے کا، جو آج گھر گھر جھگڑے ہیں، گھر گھر فساد ہے، گھر گھر بے چینی ہے، ایک بے چینی کے عالم میں مبتلا ہیں، سکون نہیں مل رہا. سب سے اہم ذریعہ دوسرا وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کرو. قرآن کی تلاوت گھروں میں کرو، اپنے آپ قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بناؤ. سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجئے، سورہ ملک کی تلاوت کیجئے، خود تلاوت کیجئے. خواتین تلاوت کریں قرآن پاک کی. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آتا ہے سورہ بقرہ کی فضیلت میں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. اللہ کی رحمتیں آتا ہے کہ جب قوم، کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے
اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، قرآن پاک کا درس و تدریس دیتی ہے، سبق دیتی ہے، پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے، اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس گھر کو ڈھانپ لیا کرتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا فائدے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھر کو آراستہ کرو۔ اور تیسرا اہم ذریعہ سکون کا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو مسنون اذکار ہیں وہ اذکار کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے وقت کیا ذکر کرنا ہے، شام ہو رہی ہے شام کو کیا ذکر کرنا ہے، کھانا کھاتے وقت جب اللہ کا نام کھانا کھانا ہے تو اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے نام سے کھانا کھانا ہے، کھانے سے فارغ ہونا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، بیت الخلا میں جانا ہے، جانے سے پہلے دعا پڑھنا ہے، نکلنا ہے، نکلنے کے بعد دعا پڑھنا ہے، اور بہت سی جو مسنون اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں، تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، آپ کے گھروں میں سکون آئے گا، آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، آفت اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں گھروں سے دور۔ تو آج ہر انسان بیمار ہے، ہر انسان بیماری میں مبتلا ہے اور بہت سے ذرائع اختیار کرتا ہے، لیکن آپ ان ذرائع کو تو اختیار کیجئے، آپ ان ذریعوں کو اختیار کیجئے جو مشروع ذرائع ہیں۔ آپ کے گھروں سے بیماریاں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور چوتھا اہم ذریعہ سکون کا وہ یہ ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو، قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا۔ تحیۃ من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایک دعا ہے، خیر و برکت کی دعا ہے، سلامتی کی، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے سلام کی۔ جب آپ گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ یہ چوتھا سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ ان چار ذرائعوں کو نماز گھروں میں پڑھنے والے بن جائیے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل نمازیں گھروں میں ادا کرنے والے ہو جائیں۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت دوسرے نمبر پر، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کا ذکر کرنے والے آپ گھروں میں بن جائیں۔ چوتھے نمبر پر آپ سلام کا معمول بنا لیں، سلام کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ خیر و برکتیں گھروں میں نازل ہوں گی، لڑائی جھگڑے اور فساد گھروں سے دور ہوں گے، اور گھروں میں اطمینان اور سکون کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور۔